بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ بات چل رہی تھی کہ کچھ ایسے اسم ہیں جن پر نہ ال آتا ہے، نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی زیر آتی ہے۔ تو وہ اسم کون سے ہیں اس کی مشق ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ کر لی تھی، کچھ آج مزید کرتے ہیں۔ اس میں فہرست کے اندر ایک اضافہ بھی ہو رہا ہے اور کچھ دہرائی بھی ہو رہی ہے۔ نمبر 3 ہم تثنیہ کی بھی مشق آج کریں گے باقاعدہ، کیونکہ تثنیہ کا سبق آگے شامل ہو گیا ہے۔ ایک تختی ہم نے پچھلے سبق میں کی تھی اور ایک تختی آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آج ذخیرہ الفاظ آپ کو 100 کی تعداد میں مل رہا ہے۔ ہر کالم میں 10 جملے ہیں اور ہر جملے میں 2 اور اس سے زیادہ الفاظ ہیں، تو لگ بھگ 100 سوا 100 الفاظ کا ذخیرہ آپ کو مل رہا ہے۔ کچھ نئے الفاظ ہیں اور کچھ پرانے الفاظ ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نوٹ فرما لیں اور انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور بہت سارے لفظ تو آپ کے پہلے ہی سنے ہوئے موجود ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ دیکھیے، یہ جو ضمائر ہے آپ نے پڑھا تھا کہ معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے ضمیر۔ ضمیر آپ نے پڑھا تھا کہ وہ لفظ ہے جو نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، تو کسی بھی ضمیر پر تنوین نہیں آتی، نہ ہی ال آتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی معرفہ ہے۔ تو معرفہ ہونے کی وجہ سے نکرہ کی علامت کی وہ ضرورت نہیں ہے، اور معرفہ ہونے کی وجہ سے ال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں، ہوا، ہیا، انت، انتی، ھذا، ھذہ، یہ جو انتی تک ہے یہ ضمیریں ہیں، اور ھذا، ھذہ، ذالک، تلک یہ اشارے ہیں، اور انا جو ہے یہ بھی ضمیر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف واحد کی ضمیریں لکھی ہیں، ابھی تثنیہ اور جمع کی نہیں لکھی، اور اس میں بھی جو مذکر اور مؤنث کا خیال ہم نے رکھا ہے، چونکہ آپ مؤنث کا سبق پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں، ہوا، ذہب، وہ گیا۔ فعل آپ نے پڑھا تھا، اندازہ آپ کو ہو گیا کہ فعل وہ ہوتا ہے جس کے اندر زمانہ ہو، تو ظاہر ہم معنی کریں گے، اس میں زمانے کا تصور ہوگا تو وہ فعل ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں، ہوا مذکر ہے تو ذہب اس کے آگے فعل بھی مذکر کا صیغہ لگا ہے، اور ہیا جلست، وہ بیٹھ گئی، اس کے اندر یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے، چونکہ پیچھے ہیا ضمیر مؤنث آ رہی ہے، تو مبتدا جیسا ہوگا ویسی آگے خبر ہوگی۔ انت رجعت، تو لوٹ آیا، اس میں بھی دیکھیں انت تا آیا ہے اور رجعت کے اندر بھی تا آیا ہے، یہ حاضر کے لیے ہے کہ تو لوٹ آیا، تو نے رجوع کیا۔ انتی قدمتی، تو نے قدم رکھا یا تو آ گئی، یا انتی یہ زیر تا کے نیچے مؤنث کی نشانی ہے، اور یہاں بھی تا کے نیچے زیر یہ فعل ہے، تو نے قدم رکھا یا تو آ گئی، یہ مبتدا اور خبر بن گیا ہے۔ ھذا کبرا، یہ بڑا ہو گیا، تو ھذا اس میں اشارہ ہے، یوں یہ بڑا ہو گیا اشارے کے لیے آتا ہے، اور یہ مبتدا ہے، اور کبرا اس کی خبر بن گئی ہے، یہ فعل ہے۔ ھذہ سمعت، اس نے سن لیا یا سنا، تو دیکھیں سامعات مؤنث آیا چونکہ پیچھے ھذہ ہے۔ تو اصل مشق تو یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں مبتدا پر نہ ال ہے نہ تنوین، تو چونکہ یہ ضمیر اس میں اشارہ، یہ 2 طرح کے ایسے لفظ ہیں جن پر تنوین بھی نہیں آتی اور ال بھی نہیں آتا۔ اچھا، ذالک جلسہ، وہ بیٹھا۔ اب یہاں فعل پر بھی تنوین نہیں آتی، ہم نے پہلے پڑھا نا خبر پر تنوین کی مشق اچھی خاصی کی، اب یہ بھی خبریں بن رہی ہیں لیکن اس پر تنوین کیوں نہیں آ رہی کہ یہ فعل ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ نہ فعل پر تنوین آتی ہے نہ حرف پر آتی ہے، اسم پر تنوین بھی آتی ہے، ال بھی آتا ہے، اور لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ تنوین نہ ال، ہم یہ نہ تنوین اور نہ ال کی مشق کر رہے ہیں۔ ذالک جلسہ، وہ بیٹھا، تلک نہضت، وہ اٹھ گئی، انا قائم، میں کھڑا ہوں، انا جالست، میں بیٹھی ہوں۔ یہ جو انا ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، تو ذالک مذکر کے لیے اور تل کا جو ہے یہ مؤنث کے لیے اشارہ بعید ہے۔ ذالک جلسہ، وہ بیٹھا، تلک نہضت، یہ اٹھی، جلسہ ہوتا ہے بیٹھنا اور نہض ہوتا ہے اٹھ جانا۔ اگلے کالم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا علم ہے، اس میں معرفہ کی ایک قسم پڑی تھی علم، تو یہ علم ایسا ہے جو فعل کے وزن پر ہے، وزن فعل۔
آپ دیکھیں کہ یہ جتنے فعل ہیں اگر یہ کسی کا نام بن جائیں، یہ فعل کا صیغہ ہی کسی کا نام پڑ جائے تو وہ علم ہو جاتا ہے، اور فعل ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آتی۔ یہاں دیکھیں احمد ولدن، احمد لڑکا ہے، یثرب مدینۃ، یثرب ایک شہر ہے، اور یعمل رجل، یعمل ایک آدمی ہے۔ ویسے اگر معنی کیا جائے احمد کا معنی ہوتا ہے میں تعریف کرتا ہوں، یثرب وہ ملامت کرتا ہے، یعمل وہ کام کرتا ہے، نجلس ہم بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے۔ تو ویسے اس کا معنی کریں تو یہ فعل ہے، اس میں زمانہ پہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو افعال ہیں اب کسی جگہ یا شخص کا نام بن گئے ہیں تو وہ علم ہو گئے۔ اب جو فعل کے وزن پر لفظ ہوگا کسی کا نام تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، وہ غیر منصرف اسے کہتے ہیں نحو کی زبان میں۔ نجلس ذاہب الی المیدان، نجلس میدان کی طرف جانے والا ہے۔ جزع شاب فی القریہ، اور جو جزع ہے، جزع نام کا آدمی، یہ بستی میں ایک نوجوان ہے۔ قطن قبیلۃ فی العرب، قطن عرب میں ایک قبیلہ ہے، تو قطن ایک قبیلے کا، اب چونکہ فعل کے وزن پر قاطعنہ تو اس پر تنوین نہیں آئی، قاطعنہ نہیں ہوا، پیش آ گئی ہے چونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ نمر شجاع، نمر بہادر ہے۔ نصر فاتح، نصر فتح پانے والا ہے، فاتح ہے۔ حزم ناجح فی الدنیا، حزم دنیا میں کامیاب ہے۔ نبت قوم، نبت ایک قوم ہے۔ تو یہ جو سارے افعال ہیں یہ اب کسی کا نام بننے کی وجہ سے علم ہو گئے، اور فعل کے وزن پہ ہونے کی وجہ سے یہ تنوین سے پاک ہو گئے۔ اب ہم تیسرے کالم میں آئیں، 10 مثالیں اس کے اندر ہیں۔ ہم نے اس کی مشق پہلے بھی کی تھی کہ یہ بھی علم ہے، لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی مؤنث کی وجہ ہے، لفظاً یہ مؤنث ہے یا کسی کی عورت کا نام ہونے کی وجہ سے مؤنث ہے۔ تو جب کسی عورت کا نام ہو یا اس کے اندر مؤنث کی نشانی موجود ہو گولتا، تو وہ اس پر بھی تنوین نہیں آتی۔ اب دیکھیے عائشہ تن نہیں کہیں گے، عائشہ تو عالمتن، عائشہ عالمہ ہے۔ خدیجہ تو وفیتن، خدیجہ وفادار ہے۔ زینب صابرتن، زینب صبر کرنے والی ہے۔ کلثوم مریضتن، کلثوم بیمار ہے۔ خزیمہ تو زعیم، خزیمہ ایک سردار ہے۔ ثقیفۃ دار فی یثرب، ثقیفہ ایک گھر ہے یثرب میں۔ تو یثرب آپ جانتے ہیں کہ شہر کا نام ہے جس کو آج کل مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ تو اس پر جب تنوین نہیں آتی تو زیر بھی نہیں آتی ہے، فی حرف جار ہے، اس کی وجہ سے زیر آنی چاہیے تھی، لیکن یہ زیر کو بھی قبول نہیں کرتے۔ حمنۃ صحابیۃ، حمنہ ایک صحابیہ ہے۔ سلمۃ یتیم، سلمہ یتیم ہے، یہ ایک سلمہ ابو سلمہ کے بیٹے کا نام ہے سلمہ، تو یہ چونکہ لڑکے کا نام ہے اس لیے مذکر خبر آ رہی ہے۔ اب اس پر دیکھیں تنوین نہیں آئی اور یہ مؤنث ہے اور نام علم ہے۔ قریظۃ یہودی، قریظہ ایک یہودی ہے۔ جہینہ حلیف، جہینہ دوست ہے جس نے ساتھ دینے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ اب دیکھیں ان سب میں کسی پر بھی تنوین نہیں آ رہی اور یہ مبتدا ہیں۔ تنوین کیوں نہیں آ رہی کہ یہ عالم ہے، کسی کا نام ہے اور مؤنث ہیں، اس کے اندر مؤنث ہونے کی کوئی نہ کوئی علامت یا وجہ موجود ہے۔ اگلے کالم میں آپ دیکھیں گے کہ علم ایسا ہے کہ جن کے آخر میں الف نون زائد آ گیا ہے۔ مثلا عین سا میم یہ حروف اصلی ہے، اس کے آخر میں الف نون زائد آ گیا ہے۔ جب کسی نام کے آخر میں الف نون زیادہ آ جائے، ایک ہوتا ہے الف نون تثنیہ کا جیسے آپ نے پچھلے لیکچر میں سنا اور ابھی اس کا مزید ذکر ہوگا۔ اب جس نام کے آگے الف نون تثنیہ کا نہ ہو بلکہ وہ زائد آ گیا ہو، مصدری بھی نہ ہو، وہ مبالغے کا بھی نہ ہو، بلکہ وہ الف نون زائد آ گیا ہو تو اس پر بھی تنوین نہیں آتی۔ دیکھیں عثمان، سلمان، فرحان، عمران، فرقان، سلیمان، نعمان، عدنان، قحطان، زیدان، یہ سارے نام ہیں، ان کے اندر حروف اصلی 3 ہیں لیکن آخر میں الف نون اس کے اندر اضافی آ گیا ہے۔ جو زائد الف نون ہو اسم پر تو اس پر بھی تنوین نہیں آیا کرتی۔ اب جملے دیکھیں، عثمان قتل فی المدینہ، عثمان مدینہ میں قتل ہو گیا۔ سلمان منع عن العمل، سلمان کو کام سے روک دیا گیا۔ فرحان تاجر فی السعودیہ،
فرحان سعودیہ میں ایک تاجر ہے، عمران عفیفن، عمران پاک دامن ہے، فرقان لقب، فرقان ایک لقب ہے۔ دیکھیں یہ جب نام ہے، علم ہے، تو ان کا معنی نہیں کیا جاتا، جب ان کا معنی کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس پر تنوین آ جائے، کیونکہ یہ علم ہے، علم سے جب معنی کریں گے تو نکرہ بن جائے گا، تو نکرہ ہو تو پھر الف نام پر تنوین آ سکتی ہے۔ سلیمان نبی و ملک، سلیمان نبی ہے اور بادشاہ ہے۔ نعمان فقیہ و تاجر، نعمان فقیہ ہے، دین میں مہارت رکھنے والا، اور تاجر ہے۔ عدنان رئیس فی العرب، عدنان عرب میں ایک سردار ہے۔ قحطان مریضہ و ماتا، قحطان بیمار ہوا اور مر گیا۔ زیدان بلد فی ایران، زیدان ایران میں ایک شہر ہے۔ اب یہاں دیکھیں ان پر کسی جگہ بھی تنوین نہیں آئی، اور ال بھی نہیں آیا کہ یہ علم ہے، اور تنوین نہیں آئی کہ اس کے اندر الف نون زائد آئے ہوئے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ ایرانہ کے اوپر زبر آئی ہے، حالانکہ پیچھے حرف جار ہے، تو اس پر زیر آنی چاہیے تھی، تو اس کا اب میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ عجمی نام ہے، اور عجمی نام پر زیر نہیں آتی، نہ ہی تنوین آتی۔ اب ہم آخری کالم کی طرف آتے ہیں، تثنیہ، جو اصل میں ہمارا آگے سبق بنتا ہے مبادی کا، وہ یہ ہے کہ مبتدا اگر تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ ہوتی ہے۔ تثنیہ کیسے بنتا ہے کہ واحد کے آگے آنی بڑھا دیتے ہیں، یعنی الف نون زیر نی کو بڑھا دیں تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے، اور دو کا مفہوم دیتا ہے۔ یہ عربی کی خصوصیت ہے، کسی اور زبان میں یہ ڈول یا تثنیہ نہیں ہوتا۔ تو جب تثنیہ ہو مبتدا تو خبر بھی تثنیہ آتی ہے۔ الولدان صابران، دو لڑکے صبر کرنے والے ہیں۔ الرسولان صادقان، دو رسول سچے ہیں۔ النجمان لامعان، دو ستارے چمکدار ہیں۔ اللیلان باردان، دو راتیں ٹھنڈی ہیں۔ الوالدان رحیمان، دو والد رحیم ہیں۔ اب یہاں تک تھا کہ الف نون بڑھائیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ آپ کو آنے کی بجائے تانے نظر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر تا اصل میں مؤنث کی علامت ہے، مؤنث کی نشانی ہے۔ یہ تو ویسے ہی مؤنث ہے، چونکہ یہ عورت کے لیے ہی خاص نام ہے، اس کے اندر تا نہیں ہے، لیکن اس کی خبر میں دیکھیں آنے کی بجائے تانے آ رہا ہے۔ الامان رحیمتان، دو مائیں رحم دل اور مہربان ہیں۔ الاختان ذہینتان، دو بہنیں ذہین ہیں۔ البنتان عفیفتان، دو بیٹیاں پاک دامن ہیں۔ المنارتان عالیتان، دو منار بلند و برتر ہیں۔ التفاحتان حلوتان، دو سیب میٹھے ہیں۔ اگر مؤنث کو تثنیہ بنانا ہو تو مؤنث کی گول تا کے آگے الف نون بڑھا دیں، تو اور تا ظاہر ہے دندانے کی شکل میں آئے گی، اور الف سے پہلے ہم زبر لگائیں گے، پیش کو زبر میں تبدیل کر دیں گے، یا دو پیش کو زبر میں تبدیل کر دیں گے، اس طرح یہ بن جاتا ہے۔ اب تثنیہ پر بھی تنوین نہیں آتی، ال آ جائے گا، تنوین نہیں آتی۔ اصل مسئلہ یہ چل رہا تھا، چونکہ آپ لوگوں نے سوال کیا کہ اس پر تنوین کیوں نہیں آتی جبکہ یہ خبر ہے یا مبتدا ہے، اس پر ال نہیں ہے، تنوین کیوں نہیں آئی؟ تو اس کی میں نے وجہ بتا دی کہ تثنیہ پر بھی تنوین نہیں آتی۔ اور بھی آگے کچھ چیزیں، کچھ اسماء آئیں گے جن پر تنوین نہیں آتی، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔